ہماری بھی ایک حیثیت ہے. اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے. نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں. شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے. آپ شیخ سعدی کو پڑھیے. شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی. فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی. آخر ایک شعر لکھ کے کہا, فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا. سعدی نے کیا کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی. فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ بھی بتائیں, وقت بھی ہونے والا ہے, آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے, لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح. اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا. لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں, اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں, دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کو, امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو, سیدنا بلال کو, جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے, جب نماز نہیں آئی تھی, جب ابھی روزے نہیں آئے تھے, جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا, تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا, آپ کو اللہ کا رسول مان لیا, اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو. اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا. آپ مسلمان ہیں, بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے ہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں. سیدنا بلال کی جب مدد کی ہے, اس بدو کی جب مدد کی ہے, اس بوڑھیا کی جب مدد کی ہے, اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے. اس وقت مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے. آپ بتائیں کیا آپ میں یہ صفت ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی رنگ اور نسل کی وجہ سے, اس کی مذہب کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے؟ اسلام پیدا ہی جب ہوا, اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے, ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے 2 باتیں سمجھائیں فطرت کی. کون سی فطرت کی باتیں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہیں, ہمارے خون میں ہیں کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے, ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے, ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے کسی اور کا نہ مانے. تو نبی نے کہا نا کہ دین فطرت ہے. لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار رہو. جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے, فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں. لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی, آپ کی بھی اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. سنو دل تھام کے مسلمانوں, اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ 2 لفظوں میں ہے صرف. کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف 2 لفظوں میں. آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ارے بتاؤ آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟
ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ شادی میں فضول خرچی کرنی ہے پتا ہے، بینڈ باجا چلوانا ہے پتا ہے، پٹاخے بجانے ہیں پتا ہے، اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہیں وہ پتا ہے، رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے وہ پتا ہے، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا وہ پتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے وہ پتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا؟ ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے، بتا دو جی، ارے بولتے رہیے۔ ہاں ماشاءاللہ، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے ہیں جدھر ہم کو جانا ہے۔ اچھا سچی سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، آہستہ بولو۔ ہاں ماشاءاللہ۔ امام کی کیا تنخواہ ہے؟ کتنی؟ 12,000؟ زیادہ ہے، گلے میں پھنس گئی، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں، مذہبی امور کی چیئرمینی کا، تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی مولویوں کی تنخواہ، تو پتہ لگا 7,000 8,000 12,000، تو ہم نے کہا بڑھا دو 25,000 کر دو، تو جتنے دنیا دار لوگ تھے، ممبران ہوتے نا، تو میرے سے الجھ پڑے کہ یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے۔ تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے ہیں، تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں، 22,000 کے لے کے آیا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے مولویوں کی کم۔ آپ اندازہ لگاؤ 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی۔ کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئیں؟ کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں، صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں، بیوی کا سوچیں؟ بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب، آؤ میرے دروازے پہ بیٹھنا، صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے، بچے پال کے دکھاؤ۔ آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے۔ معاف کیجئے گا، آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارا دین دنیا کا مالک ہے، وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے سڑک پر، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، تولنا کیسے، انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے، جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے، جنہوں نے یہ بتانا کہ دین کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا، تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں، آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے۔ بھئی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے، 5 وقت نماز پڑھو، اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا آفاقی پیغام کیا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے، تو ہم چپ ہیں بالکل، ہم رک جاؤ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے اسلام کا کیا مطلب ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں، آپ کو نہیں پتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے لوگوں کی۔ دکھتی رکھ کیا تھی؟ جتنے لیڈر ہیں پوری دنیا کے، ابھی ٹرمپ نے الیکشن ہوا امریکہ میں، اس نے ایک بات کہی الیکشن سے پہلے، اس نے کہا کہ میں امن قائم کر دوں گا، اس نے کہا کہ میں ہوٹلنگ اچھی کر دوں گا، اس نے کہا میں انویسٹر اچھے لے کے آؤں گا، اس نے کہا میں لائف سٹائل اچھی کر دوں گا، اس نے کہا میں سٹائل آف لیونگ آپ کا بڑھا دوں گا۔ مطلب دیسی زبان میں اس نے کہا کہ میں روٹی کپڑا اور مکان سب کو دے دوں گا۔ اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی کپڑا مکان دے دوں گا، انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسانوں کی۔ آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی، یہاں پھپھو کے میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے۔ وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟
آپ میں بھی جو پھوپا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. اب وہ پھوپا جو ناراض ہو جاتا ہے، اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا، سالی کی شادی میں سے آ گیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں دیے، پیسے نہیں. بولا سب کچھ تھا لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا مجھ کو. اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح، کبھی بیٹھو تو صحیح ان کے قدموں میں جا کے پوچھو تو صحیح. محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس لیے انقلاب برپا کر گیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینے والے ہیں. بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو، ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو. درجے بلند کرنے شروع کر دیے لوگوں کے. محمد رسول اللہ نے جب یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا تو کائنات میں، پوری کائنات میں شور مچ گیا، کیونکہ غلام تھے زیادہ تر لوگ 98%، کہ ایسے نبی آئے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنی مسجد کو دیکھا اچھی طرح دیکھا اپنی مسجد کو؟ دیکھا ہوگا، قالین اچھے ہیں، اے سی اچھے ہیں، دیواریں اچھی ہیں، اس میں کتبے اچھے لگے ہوئے ہیں، مائک اچھا لگا ہے، لیکن آپ نے اس مسجد کو نبی علیہ السلام کی نگاہ سے نہیں کبھی دیکھا. مسجد کو ذرا دھیان سے صبح فجر میں دیکھیے گا، جب مؤذن تکبیر کہتا ہے اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، جب وہ تکبیر کہنا شروع کرتا ہے تو چند غریب لوگ، چند مسکین لوگ، چند محتاج لوگ، چند سرمایہ دار لوگ، چند شہزادے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، صفوں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو دھیان سے پھر نہیں دیکھ رہے مسجد کی خوبصورتی. اب یہ رنگ برنگے لوگ صفیں بنانی شروع کرتی. اب جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، ہم جیسا کوئی مولوی، کوئی بڑا شیخ الحدیث، کوئی بڑا مسلمان افسر، کوئی مسلمان وزیر، کوئی مسلمان عرب پتی، اب جب وہ بعد میں آتا ہے امام نیت باندھ لیتا ہے تو پھر وہ وہاں نماز پڑھتا ہے جہاں قوم نے جوتیاں اتاری ہیں. یہ محمد رسول اللہ کی مسجد کا حسن ہے کہ کوئی کسی کی گردن پھلانگ کے آگے نہیں جا سکتا ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں کائنات کے لوگوں کو کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور ان کو اس لیے فرض کیا کیونکہ ہم نماز سے طاقت حاصل کرتے ہیں برائی کے ساتھ لڑنے کی، ہم روزے سے طاقت حاصل کرتے ہیں اپنی نگاہوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، جبکہ 2 حرفی مقصد تھا کہ رب رسول کا کہنا ماننے کے بعد دنیا کے سب لوگوں کو عزت بانٹنی ہے. کیا بانٹنی ہے جی؟ کوئی سڑک پہ ابھی کسی پل کے نیچے جاؤ اندور میں، اگر کوئی غریب آدمی سویا ہو اچانک ویسے ہی تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے پہ رات کو کوئی کمبل ڈالے، کوئی کھانا کھلائے. اگر وہ چاہتا ہے تو ایک بات ضرور چاہتا ہے کہ کوئی آ کے مجھے گالی دے کے یہاں سے اٹھائے. نہیں، غریب کو بھی اگر کچھ چاہیے سب سے پہلے تو عزت چاہیے. اور اسلام نے، یہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ محمد رسول اللہ نے حکم کر دیا کہ ہم عزتیں بانٹنے آئے، اب عزت بانٹیں گے ہم. اب پوری دنیا کے لوگوں کو جب پتہ لگا، آج بھی جب کائنات کے مظلوموں کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسا دین جہاں بڑے اور چھوٹے، گورے اور کالے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مذاق میں کہا ایک کالی ماں کے بیٹے سیدنا بلال کے دل کو لگ گئی. انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے آپ دیدہ ہوئے، ان کا دل دکھا کہ مجھ سے یہ کیا لفظ نکل گئے. مسجد نبی سے باہر نکلے، زمین پر لیٹے، اپنا چہرہ ریت پر رکھ لیا، رونے لگے. فرمایا بلال میرے چہرے پر پیر رکھ کے نکلو تاکہ میں نے
آپ کو غلطی سے کہہ دیا. سیدنا بلال زارو قطار روتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور سیدنا سلمان فارسی کو کندھوں سے اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں. فرمایا جس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا وہ پھر ایسا ہے جیسے غلطی نہ کرنے والا بندہ ہو. آپ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں کہ آپ کائنات کے سامنے وہ پیغام رکھ رہے ہو جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ہمیں محمد رسول اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، وہ ہمیں اپنی دنیا کی دی ہے. آپ دعا مانگتے ہو نا، ہمارے ہاں بھی دعا مانگتے ہیں. آپ بھی، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ پورے عالم پر کرم ہو، پورے عالم پر رحم ہو. تو میں نے ایک دن اپنے دوستوں سے پوچھا، میں کہا بھائی ہم تو ساری دنیا کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، لیکن وہ جو ہماری دنیا ہے وہ کون سی ہے؟ جو ہماری ذاتی دنیا ہے وہ کون سی ہے؟ اب جب تلاش کرنے لگے اپنی ذاتی دنیا کو، پتہ لگا میری دنیا تو میرے امی ابو ہیں، میری دنیا تو میری بیوی بچے ہیں، میری دنیا تو میرے بھائی بہن ہیں، میری دنیا تو میرے بچپن کے دوست ہیں، میری دنیا تو میرا پڑوسی ہے، میری دنیا تو میرے ساتھ سفر کرنے والے لوگ ہیں، میری دنیا میں تو میرے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. اب دعائیں مانگ رہا پوری دنیا کے لیے، اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے سلام دعا بند ہے. یہ کون سی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کا کن کو حکم دیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح ان دور کے مسلمانوں. ہم لوگوں نے بحیثیت مسلمان اب تک کیا کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی ہمارا ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی یہ ہماری پیٹھ کے پیچھے یہ کہہ دے کہ عبد الرحمن اچھا انسان ہے؟ بتاؤ تو صحیح کچھ ایسا ہوا ہے آج تک؟ یہ ٹھیک ہے کہہ دینا کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، بھڑکا کے نعرے تو لگائے جا سکتے ہیں، اسلام کی اشاعت نہیں کی جا سکتی ہے. بتاؤ تو صحیح کیا ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے اسلام کا آفاقی پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سمرپت ہیں، ہر اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے جس کو ہماری ضرورت ہوگی، ہر اس بھوکے کو کھانا کھلائیں گے جو ہماری ضرورت محسوس کرے گا، ہر اس زخم پر ملہم لگائیں گے جہاں ہماری ضرورت ہوگی. بتاؤ تو صحیح. پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی. پوچھو تو کبھی جا کے اپنی مولویوں سے، عورت دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی، تھوڑا الگ ہو جائیے. چند قدم لے گئی، کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ ریت کے اوپر. معاف کرنا، آج کل تو ہم جیسے مولوی بیٹھنے سے پہلے، آپ جیسے سرمایہ دار، آپ جیسے چودھری بیٹھنے سے پہلے 200 بار سوچیں گے یہاں بیٹھے ہیں یا نہ بیٹھے ہیں. اور یہ صاحب خلق عظیم ہے، محمد الرسول اللہ ہیں. زمین پر بیٹھ گئے اس عورت کے ساتھ اور اس نے لمبی چوڑی باتیں کرتے ہوئی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ نہیں چلتا، سدری ہے. ہوتے ہیں نا گاؤں دیہات میں، محلے میں ایک آدھا بچہ ایسا ہو جاتا ہے جس کا دماغ چل جاتا ہے، تو وہ سدری ہے. لمبی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو کہیے میرے پیچھے شور مچاتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا، حکم جاری کر دیا. اور پھر جب کافی دیر ہو گئی وہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کافی ٹائم لگ گیا، اب آپ جا سکتے ہیں. سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو دوبارہ میرے پاس آ جانا. صحابہ نے آ کے عرض کیا تھا بڑے ادب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ سدری ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. میں کہہ رہا تھا ابھی ہمارے ہاں اجین سے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے، حاجی صاحب گولڈن بیکری والے. میں پچھلی مرتبہ گیا تو وہاں سدھیر بھائی ایک ہیں، ان سے مل کے آیا. پتہ نہیں کتنے اپاہج بچوں کو، کتنے لاچار بچوں کو چھاتی سے لگا کے وہ بندہ پال رہا، اور سنت تو محمد الرسول اللہ کی ہے.
याद करो वो दिन जब मस्जिद नबी की तामीर करनी थी, नबी अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के ला रहे हैं, सहाबा भी ला रहे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी की तामीर से पहले, और पूछो तो सही कभी जाके अपने उलमा से, मस्जिद नबी की तामीर से पहले असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे की बुनियाद रख दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या बनने जा रहा है? सुनो, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला शेल्टर होम, दुनिया का पहली सराय, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा ये असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा बन रहा है, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया वो जो अपाहिज हैं, वो जिनके साथ कोई नहीं, जिनका घर कोई नहीं, जिनको खाना कोई नहीं खिलाता, जिनको कपड़े कोई नहीं देता, जिनके माँ बाप सर पर नहीं है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, मैं उनको यहां पर रखूंगा, हम बाद में खाना खाएंगे, इन मोहताजों को पहले खाना खिलाया करेंगे। कहां है आपकी मस्जिद में असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा? बताओ तो सही, कहां है असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा? नहीं है। हमें वो दीन पता ही नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है हमें। अब बताओ दिल पे हाथ रख के, आखिरी सवाल आप सबसे, ईमानदारी से जवाब देना है। देंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन जवाब मुझे नहीं देना है, अपने आप को देना है। देंगे इंशाअल्लाह, पर वादा कीजिए ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे इंशाअल्लाह। दिल है आपके पास? दिल है? अरे दिल तो लगा हुआ है ना, दिल पे हाथ रख लीजिए, रखे रहो ताकि आपको एहसास हो भी कुछ पूछने लगे हैं। आप सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। सच्ची सच्ची बताना, अपने दिल से पूछ के, आप किसी की उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जिनके माँ बाप जिंदा है, कभी आप शाम को घर गए हों और आपने जाके अपने अब्बू से जफ्फी डाली हो कि अब्बू मुझे तो यार तुझसे बहुत प्यार है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सारी जिंदगी, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम कह नहीं पाते। रसूलुल्लाह की सुन्नत है अपने वालिद को याद करना। बताओ ना, कभी अपने बाप की कब्र पे खड़े हो गए हो जाके? तुम कितनी कितनी जिंदगियां हमारी गुजर गई। हाथ दिल पे ही रखो। अच्छा बताओ ना, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपनी अम्मा के कभी पैर दबाते रहे कि तेरे हम पर बड़े एहसान है? किया है कभी ऐसा कुछ? इस दिल से पूछो ना कि कभी अपनी बीवी को जो शादीशुदा है ये कहा हो कि मैं तो तेरा दोस्त हूं, तो कोई फिक्र ना कर, अपने सारे गम मुझे दो और मैं तुम्हें उसके बदले में खुशियां दूंगा। बताओ, आप मुसलमान है ना, आपके पास रसूलुल्लाह की तालीमात है ना, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा कभी अपने बच्चों के लिए सवारी बन गए हो, उनको कहा हो कि यार मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त रखता हूं? किया कभी कभी आपने कुछ ऐसा? आपका कोई पड़ोसी, हाथ दिल पे ही रखिए, मैं आपसे कोई पेशा वाराना सवाल नहीं कर रहा हूं, आपका कोई पड़ोसी, तुम्हारी कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला जो आपसे बहुत ज्यादा गरीब है, आपको पता है कि मोहताज है, परेशानी है, इसके पास पैसे पूरे नहीं होते, आपके पास फालतू पैसे होते हैं, आपने कभी उन पैसों को एक लिफाफे में डाला हो, कोई 2-4 हजार या लाखों वाली हैसियत वाले लोग, कभी उन्होंने 1-2 लाख अपने लिफाफे में डाले हों, बिना बीवी को, बिना बेटों को बताए हुए, कभी रात के पहर गए हों, अपनी बहन के दरवाजे पे डाल आए हों, दोस्त के दरवाजे पर कि यार ये मेरा भाई मोहताज है, मैं इसकी मदद करूंगा। बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? कभी सड़क पर चलते हुए कोई पत्थर रास्ते में आ गया, उसको उठाया कि मेरे नबी की सुन्नत है किसी को तकलीफ ना हो? कभी कोई गरीब आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसका हाथ पकड़ के कहा हो कि यार तू आज अंदर आ, हम तुझे इत्मीनान से खाना खिलाएंगे? कुछ ऐसा किया आपने? इनको भी छोड़ो, पैसे लगते हैं खाना खिलाने में,
تمہارا یار کوئی دوست، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا کوئی جاننے والا کبھی مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، اور تم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ یار رو نہیں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. کیا کبھی آپ نے کبھی کچھ ایسا؟ کسی کو کہا ہے کہ میں روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ روتے ہوئے کو ہنساتے ہیں، وہ پریشان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں. آپ نے سنائی ہے کبھی؟ سنو مسلمانوں، دل کی تختی پہ آج لکھ کے لے جاؤ اس میدان سے. آپ کی وجہ سے اگر کسی غیر کی بیٹی نے، لکھ لو دل کی تختی پہ، چاہے نمازی ہے یا غیر نمازی، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو. اب پڑوسی ضروری نہیں کہ مسلمان کا مسلمان ہو، مسلمان کا پڑوسی اس کا غیر مسلم بھائی بھی ہو سکتا ہے. سنو مسلمانوں، اگر کوئی بیٹی چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ بازار میں چلی جاتی ہے اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہو اور وہ مجبور ہوتی ہے یہ کہنے پر کہ میں روزانہ جب یہاں سے گزرتی ہوں تو یہ عبد الرحمان محمد شفیع مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کہلائیں گے. آپ نے کیا سوچا یہ دین کے ٹھیکیدار بس یہی ہے؟ نہیں نہیں، ایک ایک فرد جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں. ایک فوٹو کھینچیے اپنی اچھی سی سیلفی صبح نہا دھو کے، اور پھر رات کو بستر پہ لیٹ کے اس فوٹو کو دیکھنا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی اچھے مسلمان کی ہے تو خوش ہو جانا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنا. اگر یہ فوٹو کسی زناکار کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو کسی بدتمیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو لوگوں کا دل دکھانے والوں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. یا اگر فوٹو سود خوروں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی فوٹو ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. ایک بندے نے نیت باندھی، دوسرا کہتا ہے بہت اچھا ہے. فرمایا نہیں، اس کے گھر والوں سے پوچھو. اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو یہ ٹھگ ہے. اگر گھر والے دوست کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے. پھر لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اللہ کے بندے، شیطان نے یہی بات تو کہی ہے، قرآن پاک میں نقل کیا گیا اس کو کہ میں بہتر ہوں. اللہ کو میں نہیں پسند. اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کے دین کو دکھاوے کے لیے نہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ایک وقت میں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمان کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی ہے. لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ، اپنی خود احتسابی کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، سنیے، علماء کا اکرام کیجئے، اپنے علماء کے پیچھے لگ جائیے. اللہ کریم آپ کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے. اور آپس میں کبھی بھی خدارا کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجئے گا. میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے. اس ذات کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا ہے. اس سے بالکل پاک رہیے. اپنے دل کو تسلی رکھیے اس بات سے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. حاضرین مجلس، ابھی دعا باقی ہے اور جلسے کا اختتام اگر آپ دعا کے بغیر چلے گئے
تو ایک اہم نعمت سے محروم ہو جائیں گے. میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے انتظامیہ کے اہم فرد حضرت مفتی عبدالغفار صاحب قاسمی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ کلمات تشکر